الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 221 اور 222 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، اور مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے، مشرکات سے، جہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور ایک مومن غلام جو ہے، مومن لونڈی، وہ اس مشرکہ سے بہتر ہے، چاہے تمہیں کتنی ہو اچھی کیوں نہ لگتی ہو۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ ہی تم نکاح میں دو اپنی عورتوں کو، یعنی کہ بریکٹ میں یہ چیز ہے کہ اپنی عورتوں کو وہ ان کے نکاح میں مت دو ایسے مشرکین کی، حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور ایک مومن غلام جو ہے، خیر بہتر ہے، من مشرکن، مشرک سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی بھلا کیوں نہ لگتا ہو۔ اب یہاں پہ ایک حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو کہ تم نے مشرک عورتوں سے نکاح نہیں کرنا، چاہے وہ تمہیں کتنی اچھی کیوں نہ لگتی ہوں۔ اب یہاں پہ حالانکہ ایک تو دیکھا جائے تو یہودی عیسائیوں سے نکاح کرنے کی اجازت بھی ہے، لیکن عام طور پہ یہاں پہ اس چیز کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ مشرک ہے، شرک کرتے ہیں، ان سے تم نکاح مت کرو۔ اب دیکھنا پڑے گا، اس چیز کو ججمنٹ کرنی پڑے گی کہ اپنے آپ کو جو عیسائی اور یہودی کہہ رہے ہیں، ان میں بھی یعنی کہ کیٹیگری کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ آیا شرک کریں یا نہیں شرک کریں۔ اب عیسائی بھی جو ہیں، جو کہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار مانتے ہیں، اپنے آپ کو عیسائی کا، عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اپنے آپ کو عیسائی کہہ رہے ہیں، تو اگر تو وہ واقعی جینوین عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں تو پھر وہ شرک نہیں کریں گے، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہ نہیں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو خدا نہیں کہا تھا، نہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہا تھا، لیکن وہ جو صحیح عیسائی ہوگا، جو اوریجنل باقی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا، وہ یہ کہتا ہوگا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوں، اور وہ شرک سے پاک ہوگا۔ وہ شرک نہیں ہوگا، میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر ہی مانتا ہوں، جو پیغام وہ لے کے آئے میں اس پہ عمل کرتا ہوں، اس لیے میں عیسائی ہوں، میں ان کو خدا نہیں کہتا، میں خدا کا بیٹا نہیں کہتا، تو گویا کہ وہ شرک سے پاک ہے۔ تو ایسا شرک سے پاک ہے تو اس سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کی عورت سے بھی۔ اور یہی حال یعنی کہ یہودیوں کا بھی اسی چیز کے اس کے اوپر چیز اپلائی کرے گی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو کبھی خدا تو نہیں کہا، یا عزیر علیہ السلام نے کبھی اپنے آپ کو خدا تو نہیں کہا جن کو وہ کہتے ہیں۔ تو اگر اس چیز سے بری ذمہ ہے، وہ اللہ کو وحدہ لا شریک ہی مانتے ہیں، کوئی شرک نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو اپنے نبی کی نسبت کے حساب سے وہ اپنے آپ کو یہودی کہہ رہے ہیں، عیسائی کہہ رہے ہیں، تو اس نسبت سے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شرک سے اگر وہ پاک ہیں تو پھر ان کے ساتھ ظاہر ہے کہ نکاح کرنے میں اللہ نے اجازت دے رکھی ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک یعنی کہ شرط اس چیز کی آ گئی کہ مشرک سے تمہیں، مشرکہ سے تم نے نکاح نہیں کرنا۔ تو یہ یعنی کہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ یہودی عیسائی تو نکاح کرنے جا رہے ہیں، تو پہلے اس چیز کا بھی ہم غور کریں کہ کوئی مشرک نہ ہو۔ مشرک اگر ہوگی تو یہ اس آیت کے ہم خلاف چلے جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو منع کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ یعنی کہ مرد اور دونوں کو، عورتوں کو بھی بیچ میں آ رہا ہے کہ اپنی عورتوں بھی تم نے ایسے کو نہیں دینی۔ تو یعنی کہ وہاں تو خیر حکم ہی صرف مردوں کے لیے ہے کہ عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، عورتوں کو تو یہ ہے ہی نہیں کہ وہ مشرک مردوں سے، یہودی عیسائی سے نکاح کر لیں، وہاں پہ یہ چیز نہیں آتی۔ تو یہاں دونوں چیزوں کو اللہ نے تذکرہ کر دیا۔ اور یہاں پہ ایک چیز ہم اور جو ہے مد نظر میں رکھنی چاہیے، ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے کہ یہاں پہ بھی خاص طور پہ شرک کے مقابلے میں جو ہے وہ ایمان کو لایا جا رہا ہے، کہ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ تو یہاں پہ یعنی کہ مومنوں کی بات نہیں ہو رہی، کافروں کی بات ہو رہی ہے، غیر مسلموں کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جب تک وہ اسلام نہ قبول کر لیں تم ان سے نکاح مت کرو۔ کیونکہ یہاں پہ ہمارے ایک چھوٹی سی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جہاں پہ شرک کا معاملہ آتا ہے وہاں پہ اس چیز کا جو ہے وہ لحاظ ختم کر دیا جاتا ہے کہ شرک، مشرکوں کے اصل میں دو اقسام ہیں، ایک کلمہ کو مشرک ہے اور بغیر کافر مشرک ہے۔ ایک مسلمان مشرک بھی ہے، مسلمانوں کے اندر بھی شرک کئی قسم کے آئے ہوئے ہیں، لیکن وہ کلمہ کو ہیں، مسلمان کے پہ ہم غیر مسلم کا اطلاق نہیں کر سکتے، ان کو غیر مسلم نہیں کہتے۔ ہمارے جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے وہ جو بھی نام ہے، دیوبندی، عیسائی، دیوبندی، بریلوی اور دوسرے جتنے بھی ہمارے بے شمار نام چل رہے ہیں، تو ان کے اندر چاہے شرک ان کے اندر کہیں نہ کسی درجے میں پایا جا رہا ہے، لیکن کسی کو بھی ہم کافر نہیں کہہ سکتے، ہم غیر مسلم نہیں کہہ سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے یہ مومن نہیں ہے،
وہ ایمان کے دار اسلام میں ضرور جو ہے وہ داخل ہیں۔ تو یہاں پہ اصل میں بات ان کی ہو رہی ہے جو کہ مومن نے جو کہ ایمان نہیں لائے سرے سے، غیر مسلموں کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جب تک وہ مومن نہ بن جائے، اسلام نہ آ جائے، ایمان نہ قبول کر لیں، اس وقت تم نے ان سے نکاح نہیں کرنا۔ تو اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ چاہے ہمارے درمیان بھی شرک موجود ہیں، لیکن یہ آیت ان کے اوپر اپلائی نہیں کر رہی ہے، اپلائی ہے بیسیکلی انہیں کے لیے جو کہ غیر مسلم ہے۔ تو یہاں پہ بھی کئی مقامات پہ اس چیز کا جو ہے نا فرق ہم سے مس ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ ان کی بات ہو رہی ہے جو کہ ایمان نہیں لائے ہوئے ایسے مشرک جو ہے ان سے جو ہے ہرگز نکاح نہیں کرنا جب تک وہ ایمان نہ لیں، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگتا ہو۔ اور ایک جو یہاں پہ غور طلب بات اس کے اندر یہ نظر آ رہی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو تو ڈائریکٹلی حکم دے رہا ہے کہ تم ان مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو جو کہ چاہے تمہیں جتنے بھی بھلی لگتا ہے جب تک کوئی ایمان نہ لیں۔ اور یہاں پہ دوسری طرف جو عورتوں کے والے سے بات ہو رہی ہے، وہاں پہ ڈائریکٹ عورتوں سے خطاب نہیں ہے کہ عورتوں تم بھی جو ہے کسی مردوں سے نکاح نہ کرنا ہے جب تک کوئی ایمان نہ لیں، بلکہ یہاں پہ بھی خطاب مردوں سے ہے کہ تم اپنی عورتوں کے نکاح اور ایسے مردوں سے نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لیں، وہ مشرک سے نہ کرو۔ تو یہاں بھی پتہ چل رہا ہے کہ عورتوں کا نکاح کرانا بھی اصل میں مردوں کی ذمہ داری ہے، مردوں کو ہی خطاب کر کے کہا جائے کہ تم اپنے عورتوں کو نکاح ایسے مردوں سے نہ کرو جو کہ وہ مشرک ہوں۔ تو یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ کسی عورت کے لیے نکاح کے وقت اس کا کسی مرد کا یعنی کہ جو ولی کہا جاتا ہے ہمارے عام عرف عام میں، اس کا کسی کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خطاب یہاں پہ انہیں سے کر رہا ہے کہ تم نے یعنی کہ یہ کام نہیں کرنا، ڈائریکٹلی عورتوں سے خطاب نہیں کیا جیسے مردوں سے کیا ہے۔ تو یہاں پہ یعنی پتہ چلا کہ عورت کو کھلے عام آزادی نہیں، وہ خود جا کے اپنا نکاح کا فیصلہ کر رہے ہیں، اللہ یہ کہ کوئی ایکسیپشنل کیس بعض ایسے ہوتا ہے، کوئی طلاق یافتہ یا کوئی بیوہ وغیرہ جو اس کے اندر یہ آ جاتی کسی حد تک تھوڑی بہت گنجائش کہ وہ اتنی سمجھدار ہو جاتی کہ اپنا فیصلہ خود بھی کر سکتی ہے، لیکن عام حکم بھی یہ نہیں ہے۔ عام طور پہ جو حکم ہے وہ مردوں کو ہو رہا ہے یہاں پہ کہ وہ عورتوں سے اپنے عورتوں کا نکاح سے مردوں سے نہ کرے جو کہ مشرک ہوں، چاہے وہ غلام ہی ہو مومن، وہ اس سے بہتر ہے چاہے تمہیں کتنا بھی وہ اچھا کیوں نہ لگ رہا، اگر مشرک ہے تو وہ پریفریبل نہیں ہے، پریفریبل مومن ہی ہے۔ تو یہاں پہ دو چیزیں یہ ہمیں پوائنٹ کی ملی، اس کو اللہ نے وجہ یہ بتا دی کہ کیوں ایسا نہیں کرنا۔ فرمایا کہ اولئک یدعون الی النار، یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کی طرف بلاتے ہیں، تمہاری آخرت برباد کرنے والے ہیں، یہ آگ کی طرف بلانے والے ہیں جو کہ مشرک ہوں گے، وہ یقین تم سے شرک کروائیں گے، اور شرک جو ہے وہ سیدھا سیدھا آگ میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو ایسوں سے بچو جو کہ تمہاری آخرت برباد کریں گے، دنیا تو عارضی ہے، اصل چیز آخرت ہے، دنیا کے چکر میں آخرت برباد ہوگی تو وہ بالکل ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ اور فرمایا کہ واللہ یدعو الی الجنہ، اللہ جو ہے وہ جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرۃ باذنہ، اپنی اذن سے مغفرت کی طرف دعوت دے رہا ہے، یعنی کہ اللہ جس طرف لے کے جا رہا ہے وہ راستہ مغفرت کی طرف، جنت کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن اگر تم مشرک کے ساتھ جا ملو گے، اپنے نکاح ان کے ساتھ کر لو گے، تو وہ تمہیں بھی کسی نہ کسی انداز میں شرک کے اندر گھسیٹ لیں گے اور پھر وہ آگ میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ اس وجہ سے اس چیز سے بچو کہ تمہاری آخرت خراب نہ ہو جائے۔ میں کہ یبین آیاتہ للناس، وہ اپنی آیات اپنی نشانی اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ایسے کھول کے بیان کر دیتا ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اسے نصیحت حاصل کریں، ان سے سبق حاصل کریں۔ اس کے بعد اگلی آیت یہاں پہ آ رہی ہے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ یہ حیض کا کیا معاملہ ہے، اور تم کے ساتھ یہ جو ناپاکی ہے اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ کل کیا تو ان سے جواب دیتے کہ ہوا اذن، وہ ایک تکلیف ہے، ایک قسم کی بیماری۔ یہاں پہ عام طور پہ اس کو ناپاکی ترجمہ کیا جاتا ہے اذن کا، لیکن اذن عام طور پہ ایذا، تکلیف، عام طور پہ پورے قرآن کے جہاں استعمال ہوئی ہے ایذا تکلیف کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک قسم کی بیماری، ایک تکلیف ہے جو عورتوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ ان کے ساتھ لازم ہے، وہ ایک قسم کی تکلیف کی شکل ہے ان کے لیے۔ تو بہر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک تکلیف ہے جو ان کے ساتھ ہے، بس یہ ان کا معاملہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نظام اس طریقے کا رکھا ہے۔ کرنے والا کام کیا ہے کہ فاعتزلوا النساء فی المحیض، تم ان حالتوں میں، اس حالت حیض کی حالت میں عورتوں سے کنارہ کش رہو، ان سے علیحدگی رکھو، یعنی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ قریب وہ نہیں کرنا اس وقت، ہم بستری والا اس قسم کا معاملہ کوئی نہیں کرنا، تم نے دور رہنا ہے ان دنوں میں۔ کرنے کا کام یعنی کہ وہ جو تکلیف ان کے ساتھ جڑی ہے وہ تو رہے گی، اس کا تو کوئی حل نہیں، وہ ختم نہیں ہو سکتی، وہ یعنی کہ دنیا کا نظام اس طریقے سے چل رہا ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے کرنے کا جو کام ہے وہ ہے یہ مردوں کو حکم ہے کہ تم ایسے حالت میں عورتوں سے الگ رہو۔ ولا تقربوہن، ان کے قریب مت جاؤ، حتی یطہرن، جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ قریب جانے سے مراد یہ نہیں کہ بالکل پاس نہیں جانا، یعنی کہ محاورتاً سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ قربت والا رشتہ نہیں کرنا اس وقت اپنی بیویوں کے ساتھ جب تک کہ وہ پاکیزہ وہ حالت میں نہ آ جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پھر جب وہ پاکیزہ حالت میں آ جائیں، پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جہاں سے اللہ تمہیں اجازت دی ہے، تمہیں حکم دیا ہے، پھر آؤ ان کے پاس۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پلٹ کے آنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا پاکی کا یہاں پہ اشارہ کرے گا، وہ ایک ناپاکی کے دن ہے، ایک گندگی کے دن ہے، ان دنوں تم الگ رہو، لیکن جب پاک ہو جائیں پھر ان کے بعد ان کو تو پلٹو لازمی۔
یعنی کہ یہ نہیں کہ وہ الگ ہوگا تو پھر کوئی لمبا ہی الگ ہو، ان کو تکلیف میں نہ رکھو اس چیز کو، یہ بھی ایک یعنی کہ ایک انسانی دنیاوی ضرورت ہے ایک دوسرے کی، میاں بیوی کی۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پلٹ کے یہاں پہ توبہ کرنے والوں کو بھی، یعنی کہ ایسا کوئی گناہ نہیں ہوا جس کی توبہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ پلٹنے کی بات ہے، کچھ عرصے کے لیے الگ ہوئے اس کے بعد پھر واپس پلٹ آئے۔ یہ واپس اصل میں توبہ کا لفظ جو ہے وہ واپس پلٹ آنے کے اوپر ہے کہ انسان کسی طرف چل پڑا اور پھر وہاں سے پھر واپس وہ یو ٹرن لے کے واپس اپنے مقام پہ آ گیا جہاں سے وہ تھا پہلے۔ تو یہاں پہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے علیحدگی، اللہ نے کہا کہ جو ناپاکی کے دن ہے اس میں علیحدگی رکھو، لیکن جب وہ پاکی کے دن آ گئے اور ناپاکی دور ہو گئی پھر دوبارہ پلٹ آئے ایک دوسرے کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ ان پلٹ کے آنے والوں کو جو غلط راستے کی طرف چل پڑیں یا کسی دوسرے طرف رک کر کے پھر واپس صحیح راستے کی طرف آ جائیں، اپنے روٹین کے اوپر واپس آ جائیں اور ساتھ میں پاکی کا خیال رکھیں، تو اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ پلٹ کے آنا بھی اللہ کو پسند ہے، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے۔ جو انسان غلطی کر بیٹھتا ہے پھر توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے، دوبارہ اللہ کی طرف رجوع لے آتا ہے، تو اللہ کو یہ توبہ، یہ پلٹنا جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور یحب المتطہرین، پاک رہنا جو ہے یہ اللہ کو خاص طور پہ پسند ہے۔ پاکی بھی جو ہے ایک بڑی یعنی کہ ضروری چیز ہے انسان کے لیے، دنیاوی لحاظ سے بھی اور آخرت کی کامیابی کے لحاظ سے بھی، کیونکہ ناپاکی انسان کو بہت ساری برائیوں کی طرف لے جاتی ہے، لیکن جو انسان پاک رہنے کا عادی ہوتا ہے وہ بہت سی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے، بہت سے نقصانات سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ پاک رہنا بھی جو ہے پسند ہے، اور اسی لحاظ سے صفائی کو نصف ایمان بھی کہا جاتا ہے کہ صفائی پاکی جو ہے آدھا ایمان ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جو چاہیے شخص پاکی کا خیال نہیں رکھتا گویا کہ اس کا ایمان ہی آدھا رہ جاتا ہے، کمزور رہ جاتا ہے اتنا۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات میں جو خاص طور پر یاد رکھنے والے پوائنٹس تھے، ایک تو یہ نکاح کے بارے سے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرکوں سے نکاح نہیں کرنا، مشرک عورتوں سے خود بھی نکاح نہیں کرنا اور اپنی عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں بھی نہیں دینا، اور خاص طور پہ یہاں پہ غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہے، یہ ہم ضرور ذہن میں رکھیں۔ جو کلمہ کو مشرک ہیں وہ اس کے اندر وہ زیر بحث نہیں ہیں، وہ جو بھی ہیں وہ ایمان والے ضرور شمار ہوتے ہیں، وہ بے ایمان یا ان کو غیر مسلم جو دار اسلام سے خالی تصور نہیں کیا جاتا۔ یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو دار اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے، وہ غیر مسلم، اس میں یہودی، عیسائی جو اور مذہب جو بھی ہیں وہ ان کے ضرور شامل ہوتے ہیں۔ ایک چیز یہاں پہ یہ آگے دوسرا نشانیاں میں یہ نظر آئی اس کے اندر کہ عورتوں کے لیے جو ہے وہ کھلم کھلا چھٹی نہیں ہے، خود اپنے نکاح کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں مردوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنے عورتوں کی نکاح تم ان سے نہ کرواؤ۔ تو یہاں پتہ چل رہا ہے کہ عورتوں کی نکاح کروانا بیسکلی مردوں کی ہی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد یہ حیض کی حالت کے بارے میں کہا کہ یہ ایک تکلیف کے دن ہے، ایک بیماری کے دن ہے، ایک قسم کی جو ناپاکی کے دن ہے، اس میں تم عورتوں سے الگ رہو۔ ہاں جب وہ پاکیزہ حالت میں آ جائیں تو پھر دوبارہ ضرور پلٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پلٹنے کو بھی پسند کرتا ہے اور پاکی کو بھی پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، اور جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ پاکی کا یہاں پر تذکرہ کیا، ہم اپنی پاکی کا اہتمام صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان کی ہمیں صحیح حکمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق اپنے اعمال کو درست کرنے کی اور بہتر سے بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔